سے کہاں ہے علی ابن مرتضیٰ رضی اللہ عنہ؟ کہاں ہے؟ صحابہ نے فرمایا علی کو آشوب چشم ہو گیا ہے، آنکھوں کی تکلیف میں ہے۔ حضور نے فرمایا ملاؤ علی کو۔ علی حاضر خدمت ہوئے۔ حضور نے کیا کیا؟ اپنے دعا مبارک حضرت علی مرتضیٰ کی آنکھوں میں لگا دیا، بس اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کی تکلیف دور ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضور نے شفا عطا فرما دی، حضور نے شفا عطا فرما دی۔ تو صحابہ جانتے تھے دنیا کی نعمت لینا ہو یا آخرت کی نعمت لینا ہو، صرف صحابہ ہی نہیں، آؤ حضور کے وصال کے بعد کے واقعات آپ حضرات کے سامنے سناؤ کہ حضور آج بھی، اس وقت بھی، اس زمانے میں بھی حضور قاسم نعمت تھے، اور بعد بھی ہے، آج بھی ہے، قبر میں بھی ہے، اور حشر میں بھی حضور قاسم نعمت ہے۔ امام بخاری کی کتاب کے شارح امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ لکھ دے کہ مجھے ایک ایسا مرض لاحق ہو گیا، سارے اطباء، سارے ڈاکٹر لا علاج مرض قرار دے دیا، کہا اے قسطلانی، اے محدث جلیل، اس مرض کا اب کوئی علاج نہیں ہے، لیکن آپ کہتے ایسے عظیم محدث آپ فرما رہے ہیں دنیا کے سارے اطباء میرے مرض کو لا علاج قرار دے دیا، لیکن میں قاسم نعمت گنبد خضرا کے مکین سے مایوس نہ ہوا تھا، اور فلاں تاریخ کو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے مرض کی شکایت کی، اور حضور خواب میں تشریف لائے اور لا کر ایک کاغذ مجھے حوالے کیا، کہا اے محدث جلیل، اے قسطلانی، یہ لو، ہم تمہارے مرض کا علاج لکھ رہے ہیں۔ جب وہ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ خواب سے بیدار ہوئے، خواب سے بیدار ہوئے تو دیکھتے کیا ہے، حضور کا خواب میں آنا تھا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیکھنا تھا، اور مرض کے تعلق سے پوچھنا، دریافت کرنا تھا۔ جب صبح ہوئی تو وہ محدث جلیل سے مرض جا چکا تھا، صحت ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحت ہو چکی تھی، شفا یاب ہو چکے تھے۔ کل کے زمانے کے، بہت دور بعد کے زمانے کے حضور کے، لیکن حضور کیسے صحت عطا کر رہے ہیں، کیسی نعمت آقا علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم فرما رہے ہیں۔ اور ایک محدث جلیل کا تذکرہ سناؤں، امام طبرانی نام سنا ہوگا، آپ اپنے بچپن کا واقعہ یوں لکھتے کہ ہم مدینے میں طالب علم تھے، اور ہم اور دیگر ساتھیوں پر ایسا دور گزرا، بھوک سے بے چین ہو گئے، کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا تھا، وہ دور ہمارا تھا۔ لیکن جب چند دن گزر گئے، نڈھال ہو گئے، عاجز ہو گئے روزے رکھنے سے مسلسل، اور ہم تھک ہار کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے، مدینہ طیبہ میں آ کر عہد کر کر بیٹھ گئے کہ یہی موت آئے یا اللہ کے رسول قاسم نعمت ہم کو کھانے کا بندوبست فرما دے، اٹھنے والے نے کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ عہد کر کر بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد مدد لے کر اپنے بھوک کی تکلیف شکایت کر کر بیٹھے ہوئے عہد کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سادات کے خواب میں آئے جو عالمی کا خاندان تھا،
در رسول سے اعراض کیا نہیں ملتا، در رسول سے اعراض کیا نہیں ملتا، کوئی مدینے سے خالی پلٹ کر نہ گیا۔ حاضرین کرام، یہ جماعت نور محمدی میلاد کی جتنی جماعتیں وہ جانتی ہے، جو قصیدے کی کتاب جو پڑھتے ہیں، ایک مصر کے عالم دین ان کی کتاب ہے جن کا نام بوصیری ہے، جن کو امام بوصیری کے نام سے جانا جاتا۔ ان کے تعلق سے سوان حیات میں لکھا ہے کہ پوری زندگی شاعروں کے دربار میں جاتے اور بادشاہوں کے درباروں میں جاتے، ان کی تعریف کرتے، ان کی شان میں قصیدے بیان کرتے، نظمیں لکھتے اور تحفے تحائف لے کر بادشاہوں کے دربار سے آ جاتے۔ اس طرح زندگی گزاری اور آخری وقت ایسا مرض انہیں لاحق ہو گیا، ایسا مرض کہ کوڑ کی بیماری بستر علاج پر ہے۔ اب دل میں خیال آیا پوری زندگی بادشاہوں کی جھوٹی تعریف کرتے کرتے میں نے بیان کر دی ہے، گزار دی ہے، اب کیوں نہ ہو سچی تعریف میں، سچے رسول کی تعریف میں کچھ قصیدے لکھ دیے جائے، کچھ نظمیں لکھ دی جائے، کچھ نعتیہ اشعار قلم بند کر دیے جائے۔ آپ نے قصیدہ لکھنا شروع کیا، سب سے پہلا قصیدہ اور اس کے اشعار جو ساری دنیا میں قبولیت پائے ہیں، ہر مسلمان کے بچے پر، ساری دنیا کے خواہ ہندوستان ہو، ایشیا ہو، عرب ہو، ہر ایک کی زبان پر ہے، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبکا خیر الخلق کلہم، ہر ایک کی زبان پر ہے، ہر ایک پڑھتا ہے، یہ انہیں کا قصیدہ ہے۔ انہوں نے لکھا، جب قصیدہ مکمل ہوا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام بوصیری کی خواب میں تشریف لائے اور لا کر عرض کرنے لگے، اے بوصیری، تم نے ہماری شان میں جو قصیدہ لکھا ہے، جو نعت جو ہم نے ہماری شان میں جو لکھی ہے، پڑھ کر سناؤ۔ وہ پڑھ کر سناتے گئے، پڑھ کر سناتے گئے، حتیٰ کہ یہ شعر پر پہنچے، یا اکرم الخلق مالی من علوذ بہ، اے مخلوق میں سب سے زیادہ کرم کرنے والے آپ کے سوا کون ہے، میری جائے پناہ۔ سبحان اللہ، اس شعر پر پہنچے، یا اکرم الخلق مالی من علوذ بہ، کون ہے جس کی پناہ میں آ جاؤں، کون ہے مجھے پناہ دینے والا، اے بہترین رسول آپ ہی تو ہو میرے لیے جائے پناہ، ساری خلقت کی جائے پناہ، جن کی ساری خلقت کے لیے آپ ہی کی بارگاہ سے ساری نعمتیں ملتی ہیں، آپ ہی تو جائے پناہ ہے۔ آگے کہتے ہیں، سوا کا عند حلول الحادث العممی، تمہارے سوا کون ہے مصیبتوں کے آنے کے وقت پناہ دینے والا، کون ہے آپ کے سوا؟ جب یہ قصیدے پر پہنچے، اس بیت پر، اس شعر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت جوش پر آئی اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر خوشی میں چادر مبارک اڑا دی، حضور چادر مبارک اڑا دی۔ حضور صحابہ جب بھی ان سے اشعار سنتے، قصیدے سنتے، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ آپ کے دربار کے شاعر ہیں، حضور سے سنتے، حضور تحفے تحائف عطا کرتے، کبھی حضور دعائیں دیتے۔ حضور کی عادت مبارکہ ہے سائل کو خالی نہ بھیجتے، اپنی نعمتوں سے، اپنی بارگاہ سے، اپنی ذات سے کچھ نہ کچھ عطا کرتے۔ حضور چادر مبارک خوشی میں عطا کرتی، وہ شاعر رسول 5
اور اس چادر کی برکت سارا جسم سے کوڑ کی بیماری جا چکی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور اپنے عاشق قصیدے بردا کے لکھنے والے کو یہ انعام دیا، یہ نعمت سے سرفراز فرمایا. آج بھی ان کی جو چادر حضور نے خواب میں آ کر 500